نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ انہیں، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستین میں۔ محترم مکرم ذی وقار علماء کرام، صدر محترم عمائدین شہر، معزز خواتین، اول میں اس رب کائنات کی بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں جس نے انسان کو احسن التقویم کے سانچے میں ڈھالا اور معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ثانیاً بے شمار درود و سلام تقاطر امطار سے بھی زیادہ نازل ہو آقا نامدار تاجدار خاتم النبیین والمرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے تحفظ ختم نبوت کے صدقے طفیل میں ہم سب کو وارثین انبیاء کے زمرے میں شامل کیا اور تحفظ ختم نبوت کی عظیم الشان ذمہ داری اس امت کے علماء پر ڈال دی گئی۔ حاضرین جلسہ، آج کا یہ ہمارا عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس جو اس چھوٹے سے شہر میں منعقد کیا گیا ہے، یہ بس رب کائنات کا ہی فضل، اس کی عطا اور اس کی مہربانی نظر عنایت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے اور اس کا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کی بنسبت زیادہ مصیبتوں، مشکلات اور آزمائشوں کا ہوگا۔ آج امت مسلمہ ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہی ہے جہاں داخلی و خارجی فتنوں کی الغار ہے۔ باطل طاقتیں اپنی پوری قوت و توانائی سے امت محمدیہ کے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی انتھک کوششوں میں شب و روز گامزن ہے۔ ایمان کے سوداگر لٹیرے دروازے پر کھڑے ہیں۔ خاص طور پر ان کے نشانوں پر ہمارے نئی نسل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سر فہرست ہیں۔ سرزمین ہند کی صورتحال بھی بڑی عجیب ہے۔ یہاں علماء کرام ایک فتنے سے ابھی نمٹ پاتے نہیں کہ دوسرا فتنہ دستک دینے لگتا ہے۔ ہم حاضرین کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے ان اکابرین کے پر مغز خطابات سے خوب مستفیض ہو کر اپنی اور اپنے بچوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سد باب بنے۔ اس لیے اس کی اہمیت کے خاطر اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس اجلاس کو کامیاب و کامران فرمائے۔ حاضرین جلسہ، ہم باشندگان مانوی ضلع رائچور اطراف و اکناف کے لیے یہ نہایت ہی خوش نصیبی، فرحت و شادمانی کا موقع ہے جس کو ہم الفاظ میں کہنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک یادگار لمحہ ہے جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس یادگار تاریخ ساز اجلاس کے موقع پر ہمارے مابین اسٹیج پر ملت اسلامیہ ہندیہ کی مقتدر، معزز و مؤقر عبقری شخصیات جلوہ افروز ہیں، جنہوں نے ہماری سرزمین کو اپنی قدوم میمنت لزوم سے نوازا، جنہیں خدا قدیر نے اصلاح امت، احیاء سنت، ابطال باطل، احقاق حق کے لیے منظور و مقبول کیا۔ میں اپنی اور باشندگان ضلع رائچور کی جانب سے صمیم قلب سے آپ کی خدمت عالیہ میں کلمات خیر مقدم پیش کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ آپ نے اپنی گوناگوں تمام تر مصروفیات و مشغولیات کو پس و پیش کر کے ہماری حقیر دعوت پر جلوہ افروز ہو کر جلسے کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ اللہ پاک آپ کی آمد بمسعود اور مسائی جمیلہ کو قبول فرما کر امت کے حق میں نافع و کار آمد بنائے۔ نیز اس سنہرے یادگار موقع پر سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بات کی اطلاع دے دوں کہ آج کی اس تاریخی نشست کے لیے جس ذات گرامی کے عہدے صدارت کا صحرا باندھا گیا ہے، وہ دنیا علم و فن میں محتاج تعارف نہیں ہے۔
جن کی طویل ترین تدریسی خدمات، دعوتی کارنامے، تصنیفی سرگرمیاں مسلم رہی ہیں، جن سے میری مراد عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی عبقری شخصیت، نمونہ اسلاف، متبع سنت، مصلح امت حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محترم و شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت والا کا ہم نہایت خانہ دل سے پرتپاک کو استقبال کرتے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں کلمات خیر پیش کرتے ہیں۔ حضرت صدر محترم اس پیرانی سالی ضعف و نقاہت کے باوجود ہماری اس حقیر سی دعوت کو شرف قبولے سے نواز کر ہم چھوٹوں کی ہمت افزائی فرمائی اور استفادہ کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت بعافیت اس امت پر قائم و دائم فرمائے۔ اس کے بعد میں شرکائے مجلس کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کا اتنی اچھی خاصی تعداد میں مرد و خواتین کا جلسے میں شرکت کرنا ہمارے لیے قلبی مسرت و شادمانی کا سامان ہے۔ آپ اتنی دور و دراز سے سفر کی مشقتیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی ساری مصروفیات و مشغولیات کو ترک کر کے، قیمتی اوقات کو فارغ کر کے شریک جلسہ ہوئے۔ رب ذوالجلال آپ کی اس آمد بامسعود کو تحفظ ختم نبوت کے جذبے و تڑپ اور شوق کو قبول فرما کر عالم اسلام سے ارتداد کا قلعہ مسمار کر دے اور امت مسلمہ کے تحفظ ایمان و عقیدہ ختم نبوت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آخر میں شرکاء اجلاس کو پرمسرت اطلاع دے دیتا ہوں کہ حضرت صدر محترم کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں۔ ان سب میں اہم کتاب جو اس وقت جلسے میں اس کا رسم اجرا عمل میں آنے والا ہے، وہ حضرت ہی کے ملک و بیرون ملک میں پرمغز خطابات کو مرتب کر کے کتابی شکل روبہ عمل لایا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کتاب مواعظ ختم نبوت کے فیض کو سارے عالم میں پہنچائے اور امت مسلمہ اس کتاب سے خوب مستفیض ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ وقت کافی ہوا جاتا ہے، یعنی رات کا، مگر اتنا بڑا مجمع حضرت والا کے خطاب کو سننے کے لیے جمع ہے، اور اس کے علاوہ صرف ملک نہیں بیرون ملک سے کئی احباب لائیو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور حضرت والا کے رہنما خطاب کے لیے ان نازک حالات میں حضرت کے رہنما خطاب کے بالکل منتظر ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ حضرت کے خطاب سے پہلے ہمارے اس اجلاس میں رائچور ضلع کی بہت ہی سیاسی